مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں دو دوستوں کی بہت ہی عجیب و غریب کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ راشد دنیا کی محبت اور لذات دنیا کی محبت میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز بھی نہ رہی تھی۔ اپنی عیاشیوں اور حرام کاموں پر خرچ کرنے کے لیے اس کو ماہانہ تنخواہ کم محسوس ہوتی تھی۔ اگر راشد اپنی اس تنخواہ پر قناعت کرتا تو وہ اس وقت بھیانک انجام سے محفوظ رہتا، لیکن دنیا دھوکے کا سامان ہے اور انسان اسی دھوکے کے حصول میں، اسی دھوکے کو حاصل کرنے میں سرگرداں رہتا ہے۔ راشد کی فضول خرچیاں اور عیاشیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اس نے ادھر ادھر سے مال ہڑپنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ ہر وقت مال کی تلاش میں رہتا یا ایسے مواقع دیکھتا رہتا جہاں سے رزق حرام خوب زیادہ حاصل ہو سکے۔ اس کے گھر کے سامنے ایک جنرل اسٹور تھا۔ اس کا مالک ماجد اکثر راشد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کہتے ہیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ برا آدمی ہزاروں لوگوں میں سے اپنے جیسوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ راشد نے بھی اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ ڈھونڈ لیا تھا۔ دونوں ساتھی اب مل کر لوگوں کو لوٹنے کے پلان بناتے۔ ان کا مقصد تھا کہ کم محنت سے زیادہ مال مل جائے۔ جنرل اسٹور چلانے والے ماجد نے ایک آئیڈیا بتایا کہ ہم سونے یا ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والوں کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس طرح تھوڑے سے مال کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ تم ایسا کرنا کہ کرائے پر ایک نئی گاڑی لانا، مہنگے اور جدید تراش خراش کا لباس پہننا، یعنی مہنگے کپڑے پہننا، مہنگا موبائل فون لے کر ایک ہیرے جواہرات والی دکان پر جانا۔ میں تمہارا ڈرائیور بن جاؤں گا، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آئندہ جمعرات کی شام تھی۔ اس وقت بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بہت رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ راشد کی چمکتی گاڑی ایک جویلری شو روم کے سامنے آ کر رکتی ہے۔ ڈرائیور ماجد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ راشد گاڑی سے نیچے اترا۔ شو روم میں جا کر 1,20,000 دینار کا چیک، وہ بھی نقلی، پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مالک صاحب کو بطور تجارت بھاری مقدار میں زیورات خریدنے ہیں۔ دونوں نے مل کر 1,20,000 دینار کے زیورات اور ہیرے خرید لیے۔ ان کا خیال تھا کہ جب یہ چیک کیش کروانے بینک جائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ تو نقلی چیک ہے، اتنی دیر میں ہم غائب ہو جائیں گے۔ دونوں ماجد کے گھر آ کر سانس لیتے ہیں۔ اس کا گھر غریب علاقے میں تھا۔ راشد نے سارا مال وہیں چھوڑا اور اگلے دن کا وعدہ کر کے وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ رات بھر راشد یہ سوچتا رہا کہ ہم آدھا آدھا مال لے کر یورپ کی طرف چلے جائیں گے اور خوب عیاشیوں میں دولت کو لٹائیں گے۔ صبح سویرے اس کے دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کو پایا۔ راشد کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ساتھی ماجد کا پتہ نہ بتایا۔ اس کو پہچان لیے جانے پر 3 سال کی قید ہو گئی۔ رزق حرام کی تڑپ نے راشد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ راشد کی سزا اور تکلیف میں اس وقت دگنا اضافہ ہو گیا جب اس کو خط ملا کہ دراصل اس کی مخبری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شریک جرم ماجد تھا، جس کا یہ پلان تھا کہ وہ سونے کی دکان کو لوٹے جا کر۔ ماجد نے لکھا خط میں کہ میں نے تمہارے گھر کا ایڈریس پولیس والوں کو دیا تھا، میں سارا مال لے کر کینیڈا جا رہا ہوں۔ آخر کو یہ میرا پلان تھا۔ اس حرام مال میں دوسرا شریک بنا کر میں اپنے مزے کم نہیں کرنا چاہتا۔ کینیڈا میرے خوابوں کی سرزمین ہے، اس دولت سے میں بآسانی رہ سکتا ہوں۔ راشد کو جب یہ خط ملا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ دھوکے باز مل جائے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ چند ماہ بعد اس کا دوسرا دوست راشد کو ملنے آیا۔ اس نے بتایا جب ماجد تمہیں پھنسا کر سارے زیورات لے کر کینیڈا گیا تو کینیڈا ایئرپورٹ پر ہی پکڑا گیا، کیونکہ اتنے بھاری زیورات نے اسے مشکوک بنا دیا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص زیورات چرا کر بھاگا ہے۔ تم اگر سعودیہ میں قید ہو تو وہ اس سے بدتر جگہ کینیڈا میں قید ہے۔
تم سے تو ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی چلا آتا ہے مگر اس سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے جو دولت دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ شارٹ کٹ کے ذریعے دولت کمانے والے اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ حرام رزق جتنی آسانی سے اور جتنی جلدی سے آتا ہے اتنی ہی جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان عبرتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص حرام مال کماتا ہے اس سے خرچ کرتا ہے تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جو حرام مال اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے عذاب جہنم میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے مٹاتا ہے۔ بے شک ایک گناہ دوسرے گناہ کو مٹاتا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ عبرت سنی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ نصیحت پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب